بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بین الاقوامی سطح پر اسلام اور مسلم دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ان میں سے ایک چیلنج جو ہے وہ ابراہیمی معاہدے کا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ابراہیمیت ہے، ایک ابراہیمی معاہدہ ہے۔ تو یہ دونوں در حقیقت آپس میں ملتے جلتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ تو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابراہیمی معاہدے کے حوالے سے کہ ابراہیمی معاہدہ کیا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ امریکن صدر جو ہیں ٹرمپ، انہوں نے مشرق وسطیٰ کی کئی ریاستوں کا دورہ کیا، جن میں سعودی عرب، قطر اور اسی طرح دبئی جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنی اسپیچ میں یہ بات کہی کہ میری یہ خواہش ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ ابراہیمی معاہدے کو قبول کرے گا۔ تو ابراہیمی معاہدہ در حقیقت ہے کیا؟ تو امریکن صدر 2020 میں ٹرمپ تھے، تو ان کے بہنوئی تھے اس وقت جارڈ کوشنر، جنہوں نے ایک تجویز ان کے سامنے رکھی، اور اس تجویز کو جو سامنے رکھا تو اس کو انہوں نے نام دیا ابراہیمی معاہدے کا۔ اب اس کو ابراہیمی معاہدہ کیوں کہا گیا؟ در حقیقت مشرق وسطیٰ میں امریکہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، سیاسی اور اقتصادی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے ایک پلاننگ کی، اور وہ دنیا کے سامنے رکھی، بالخصوص مسلم دنیا کے سامنے رکھی کہ کوئی اور طریقہ تو نہیں ہو سکتا اکٹھا کرنے کا۔ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں یا اسی طرح یہودی ہوں۔ یہ تینوں مذاہب جو ہیں، ان کے جد امجد وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو ان کو کہا جائے کہ ہم حضرت ابراہیم کے نام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم کا نام لیں گے تو اس نام پر یہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اور ان میں جو حکمرانی ہے وہ امریکہ کی برقرار رہے گی۔ تو اس لیے اس تجویز کو سامنے رکھا گیا، اور اس کے ضمن میں اور جو دیگر مقاصد تھے۔ تو اب یہ ایک معاہدہ طے ہوا۔ اس معاہدے کے اندر مختلف آرٹیکلز، مختلف دفعات تھی، جس کے اندر مرحلہ وار کی شقیں موجود تھی۔ اس میں سفارتکاری کے حوالے سے بات چیت تھی، اور اسی طرح خود مختاری اور امن و استحکام، تعاون، معاہدے، بین المذاہب تعاون، تنازعات کا حل، یہ مختلف چیزیں اس کے اندر شامل تھی۔ لیکن اصل جو مقصد تھا اس معاہدے کا وہ یہ تھا کہ عرب جو ریاستیں ہیں ان کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ایک کلیش رہا، اور عرصہ دراز سے رہا، کیونکہ اسرائیل ایک قابض ریاست ہے جس کو جان بوجھ کر مسلمانوں کی سرزمین کے اندر قائم کیا گیا، اور یہودیوں کو مسلمانوں کی سرزمین کے اندر بسایا گیا، اور فلسطین کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کروایا گیا۔ تو اب عرب جو ہیں ان کا اور اسرائیل کا تنازع عرصہ دراز سے چل رہا تھا، اور ہر فلسطینی بلکہ ہر مسلمان کی آواز تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ مسلمانوں کے جو علاقے ہیں، فلسطین کے جو علاقے ہیں، ان کو خالی کر دے، وہاں سے اپنا کنٹرول ختم کر دے۔ تو امریکہ نے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے یہ ایک پلاننگ تیار کی، اور اس کو ابراہیمی معاہدے کا نام دیا، اور یہ عرب دنیا کے سامنے رکھا گیا۔ تو اب سب سے پہلے جب مذاکرات شروع ہوئے، کیونکہ بہت پہلے مصر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے، تو اب باقی ممالک کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے، یہ امریکہ نے سوچا۔ تو اب بات کی گئی متحدہ عرب امارات سے۔ اب متحدہ عرب امارات سے جب بات کی گئی تو دونوں ممالک اسرائیل اور متحدہ عرب امارات جو ہیں یہ مل بیٹھے۔ جب یہ آپس کے اندر مل بیٹھے تو اب مذاکرات شروع ہوئے۔ تو پھر کون سے وہ نکات ہیں جن کے اوپر جمع ہونا چاہیے؟ تو پہلی بنیاد یہ رکھی کہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آپ کے بھی بڑے ہیں، وہ اسرائیل بنیامین نیتن یاہو ان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا سمجھتے ہیں، اور جو امریکن لوگ ہیں اور عیسائی ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو اور باتوں پر اگر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں اگر یہ بات کہوں کہ اس وقت دنیا میں مذہب کارڈ کا استعمال جو کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ مذہب کو جو استعمال کر رہا ہے، تو وہ امریکہ ہے، تو یقیناً میں اپنی اس بات میں غلط نہیں ہوں، کیونکہ مذہب کارڈ کا استعمال کیا اور اس معاہدے کو ابراہیمی معاہدے کا نام دیا گیا۔ اور اس کی وجوہات کیا تھی کہ امریکہ چاہتا تھا کہ عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور دوسرے نمبر پر مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی حکمرانی قائم رہے، تیسرے نمبر پر اقتصادی طور پر امریکہ کو یہاں سے
فائدہ پہنچتا رہے۔ تو اب جب حضرت ابراہیم کا نام اوپر رکھا گیا، اس کا نام ابراہیمی معاہدہ ابراہم اکارڈز کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا، تو جب یہ ساری چیزیں سامنے آئی تو اب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ایک قربت واقع ہوئی، اور جب ان کے درمیان قربت واقع ہوئی، وہ آپس کے اندر قریب ہوئے، تو وہ ایک ٹیبل پر بیٹھے اور اس میں انہوں نے اپنے ساتھ بحرین کو بھی بٹھایا۔ تو ابتداء میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا معاہدہ ہو گیا، اور یہ معاہدہ وائٹ ہاؤس کے اندر ہوا، جس میں ثالثی کے طور پر کردار ادا کیا امریکن صدر ٹرمپ نے، اور یہ معاہدہ ہوا 15 ستمبر 2020 کو یہ معاہدہ ہوا، دستخط ہوئے۔ اب اس کے بعد بحرین نے اس معاہدے کو قبول کر لیا، پھر اس کے بعد دیگر جو ممالک تھے سوڈان اور مراکش نے بھی اس معاہدے کو قبول کر لیا۔ اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اب بنیادی طور پر اس کو نام دیا گیا ابراہیمی معاہدے کا، لیکن اس کے ضمن میں اسرائیل کو جو ہے وہ انہوں نے تسلیم کیا۔ پھر اس کی مختلف مرحلہ وار جو شقیں تھیں وہ سامنے آئی، ان شقوں کو تسلیم کیا گیا۔ یوں متحدہ عرب امارات اسرائیل کے، بحرین اور اسرائیل کے، سوڈان اور اسرائیل کے، مراکش اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے، تجارتی تعلقات قائم ہوئے، سفارتکاری جو ہے وہ ان کی قائم ہوئی۔ پھر اسی طرح انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی کے کام جو ہیں وہ شروع کر دیے۔ تو اصل جو مقصد تھا اس کے اندر وہ کامیاب ہو گئے۔ امریکہ کامیاب ہوا کہ ان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اور اس کا اس قدر اثر پڑا کہ دوسرے ممالک بھی بہت قریب پہنچ چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ تو اب آگے ہم دیکھیں کہ کیا امریکہ نے جو یہ منصوبہ دیا یہ امن تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور پلاننگ تھی؟ پلاننگ در حقیقت یہی تھی کہ امریکہ اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر، یہاں باقاعدہ طور پر اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہا تھا، جس میں کافی حد تک ہمیں وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں ایک نیا کھیل ہے۔ اور پھر اسی طرح ابراہیمی معاہدہ جو ہے یہ عرب دنیا اور امریکہ کی ایک نئی ڈیل ہے، وہ ہمارے سامنے دیکھنے کے اندر آ رہا ہے کہ امریکہ بہت قریب عرب کے نظر آ رہا ہے، اور اہل عرب امریکہ کے بہت قریب نظر آ رہے ہیں۔ تو در حقیقت یہ قربت ان کے درمیان جو قائم کی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ابراہیمی معاہدہ ہے۔ تو استعمال مذہب کو کیا گیا ہے، لیکن اس کے ذیل میں اپنے مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں۔ پھر جب یہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ ابوظہبی نے ایک ابراہیمک فیملی ہاؤس جو ہے وہ قائم کیا، جس میں انہوں نے ایک کونے میں مسجد بنائی، دوسرے کونے میں چرچ بنایا، تیسرے کونے میں یہودی معبد بنایا۔ تو اب اگر اس کے پس منظر میں جائے تو پوپ فرانسس اور شیخ الازہر احمد الطیب ان کی ایک ملاقات تھی، ایک کمٹمنٹ تھی، اس کے نتیجے میں اگرچہ معاہدہ 2020 کے اندر ہوا تھا، لیکن اس ہی کے نتیجے میں یہ ابراہیمک فیملی ہاؤس جو ہے وہ قائم ہوا اور ابوظہبی کے اندر قائم ہوا۔ اور یہ تصور دینے کی کوشش کی گئی کہ بنیادی طور پر ہم ایک ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ اصل مقصد ایک ہونا نہیں تھا، اصل مقصد یہی ہے کہ اسرائیل کو عرب تسلیم کر لے، فلسطین کے موقف کو کمزور کیا جائے، غزہ کے موقف کو کمزور کیا جائے، اور اسرائیلی ریاست جو ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی دی جائے، اور جتنے مسلم ممالک ہیں یکے بعد دیگرے وہ اس کو تسلیم کرتے رہیں۔ تو نتیجہ وہ ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے، دن بدن مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف دیگر ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تجارتیں بھی ہیں، روابط بھی ہیں، اور ان کا آپس کے اندر قرب بھی ہے۔ تو یہ ابراہیمی معاہدہ ہے جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ یہ امن نہیں ہے، یہ مشرق وسطیٰ میں ایک نئی ڈیل ہے۔ یہ امن معاہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کی ایک مداخلت ہے مشرق وسطیٰ کے اندر۔ یہ امن نہیں ہے، بلکہ یہ امریکہ کی اقتصادی قوت جو ہے، اقتصادی طاقت، اس کو مزید بڑھانا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، جس کے اندر امریکہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے آگاہ ہونا ہمیں ضروری ہے، ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے، مسلم دنیا کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ معاہدہ وہی ہوگا جو اسلامی تعلیمات کی روح سے ہو۔ اگر اسلامی تعلیمات کی روح سے نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں
اسی طرف جانا چاہیے، اور بالخصوص عرب دنیا کو اس معاہدے سے ہٹ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں فلسطین کا دست بازو بننا ہے، ہمیں اہلیان فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو اس معاہدے کے ذیل میں یہ نقصانات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور امریکہ اپنی اس تمام تر منصوبہ بندی کے اندر کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر اپنی حکمرانی قائم کی اور یہ کہا کہ غزہ کے اندر ہم غزہ کا کنٹرول حاصل کریں گے، اور اہلیان غزہ سے کہا کہ آپ اپنے علاقے چھوڑ کر دوسری جگہ پہ چلے جائیں۔ اور پھر جہاں تک اسرائیل کو تسلیم کروانے کی بات تھی تو اس نے اہل عرب کو بہت قریب کر دیا اس بات کے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور پھر عرب دنیا میں انہوں نے اسرائیل کی جگہ پیدا کی، اور اسی طرح معاشی مقاصد جو تھے وہ بلینز ڈالرز کی سرمایہ کاری عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ کی، اور پھر جو امریکن مفاد تھا وہ واضح طور پر امریکہ کو حاصل ہوا۔ تو در حقیقت بین الاقوامی سطح پر اسلام مسلم دنیا کو کمزور کرنے کی یہ ایک سازش ہے۔ مسلم دنیا کے لیڈروں کو، مسلم دنیا کے حکمرانوں کو، بالخصوص اہل عرب کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ آیا ان کے فیصلے مستقبل کے اندر وہ نقصان دہ ثابت ہوں گے یا نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے؟ یہ بات ہم سے واضح ہو چکی ہے کہ یہ ابراہیمی معاہدہ کوئی امن معاہدہ نہیں، بلکہ یہ امریکہ کی ایک پلاننگ اور امریکہ کا ایک منصوبہ ہے۔